وحدانیت میں، اس کی یکتائیت میں، اس کی یگانگیت میں کوئی مصالحت نہیں۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اسے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اتنا بڑا کفر جو کرنے جا رہا ہے، اللہ کا بیٹا ثابت کرنے جا رہا ہے، ہم اس کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں کہ یہ سب کے سب بیکار ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ بنانے کی جو گستاخی کی جا رہی ہے، اگر ہم نے اس میں شمولیت اختیار کیا، ہم نے اس میں ساتھ دیا، ہم بھی مل کر کے منائے، ہم بھی مبارکبادیاں پیش کریں، تو یقین جانو حدیث پاک کے فارمولے کے مطابق آپ نے اپنے ایمان کو گوا دیا اور آپ اسی قوم میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے بے ادبی میں، اللہ کی شان میں گستاخی میں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں، خدا کی قسم اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں ایک ہوں، اکیلا ہوں، تنے تنہا ہے، مگر تم کہتے ہو اور تمہارے دوست کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیٹیاں ہے، اور تم بھی کہتے ہاں ہاں بہت اچھا، مبارک ہو مبارک ہو۔ تم ثابت کرو اللہ کا بیٹا ہے، تم ثابت کرو اللہ کی بیٹیاں ہے، اور ہم تمہیں مبارکبادیاں پیش کریں۔ کتنے ایسے فتنے ہیں جو تمہارے دروازے پر دستک دے رہے ہیں؟ دروازہ نہ کھولو، اگر کھولے تو اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دوستیاں الگ جگہ پر، رواداریاں الگ جگہ پر، ہمدردیاں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی وحدانیت میں، اس کی یکتائیت میں، اس کی یگانگیت میں کوئی مصالحت نہیں۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اسے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اتنا بڑا کفر جو کرنے جا رہا ہے، اللہ کا بیٹا ثابت کرنے جا رہا ہے، ہم اس کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ یبی اقوام دینہم بعرض الدنیا، ارے اگر کسی غیر اللہ کے پرستار سے آپ کی دوستیاں ہیں، آپ کی ہمدردیاں ہیں، آپ کا لین دین ہے، آپ کا بزنس ہے، تجارت ہے، تجارت الگ جگہ، بزنس الگ جگہ، مگر اللہ کی وحدانیت الگ جگہ پر، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ ساری چیزوں کو جوتی کے ٹھوکر پر رکھی جا سکتی ہے، مگر اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا، یبی اقوام دینہم بعرض الدنیا، یہ قوم ایک دن ایسی قوم آئے گی کہ وہ قوم دنیا کے بدلے، دنیا کی وجہ سے آخرت کو بیچ دے گی، دین کو بیچ دے گی۔ یبی اقوام دینہم بعرض الدنیا، دنیا کے لیے دین کو بیچ دے گی۔ ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دین بک جائے ہاتھوں ہاتھ اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا وہ پوائنٹ کہ چاہے جشن میلاد مصطفیٰ مناؤ، یہ الگ بات ہے کہ ایک اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کو اللہ کا نور، نور من نور اللہ مانتا ہے۔ اگر نور من نور اللہ مانا تو بھی اللہ کے وجود سے وہ ہوا، اگر عیسیٰ ابن اللہ مانا تو بھی اللہ کے وجود سے ہوا۔ بات ایک ہی ہے، لفظ میں فرق ہے۔ عیسیٰ ابن اللہ، محمد نور من نور اللہ، یہ الگ بات ہے کہ یہ عقیدہ رہنے کے باوجود بھی جو ہے یوم ولادت مناتے ہیں۔ ارے اللہ وہ ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوتا ہے اور نہ جو کسی کو اپنے وجود سے پیدا کرتا ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ بہرحال بات اتنی سمجھ لو۔ آگے آتے ہیں وہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی، ورنہ پھر وقت ہو جائے گا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا۔ کن لوگوں نے؟ جس نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، جس نے بھی کہا اس نے کفر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا اور تمہارا رب ہے۔
وہی میرا اور تمہارا رب ہے، وہی میرا اور تمہارا بھی رب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، روح اللہ ہے، اور اللہ نہیں ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ میں سمجھتا ہوں آیت کے اس ٹکڑے کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہا کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے۔ کون تین میں سے ایک؟ ایک اللہ، ایک مریم، ایک عیسیٰ، گویا کہ یہ تینوں خدا ہیں۔ وما من الہ الا واحد، کہا کہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے کہا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، کہا کہ عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہے، پیغمبر ہے، پیغمبر ہے صرف۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ ہے، راست باز ہے، پارسا ہے، سچی ہے ان کی ماں۔ کانا یاکلان الطعام، آگے چل کر کے کہا، آیت کے بیچ سے میں صرف وہ الفاظ لا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ کانا یاکلان الطعام، کہا کہ یہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ وہ ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کی حاجت اسے۔ اللہ وہ ہے جس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں۔ ارے یہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے، اللہ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، جاؤ کھجور کے درخت کے پاس، ہلاؤ اس کو، تر و تازہ کھجوریں ملیں گی۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے حجرے میں جب داخل ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں بے موسم پھل پڑا ہوا ہے۔ کہتے مریم یہ کیا ماجرا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انگور کا موسم نہیں ہے مگر انگور ہے، اور دوسرے پھل کا موسم نہیں ہے مگر دوسرے پھل موجود ہیں، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ ہائے ہائے ہائے، معلوم یہ ہوا کہ یہ کھانے پینے والے لوگ اللہ نہیں ہو سکتے، یہ مخلوق ہی ہے۔ لہذا مخلوق کو اللہ بنانے کی جو گستاخی کی جا رہی ہے، اگر ہم نے اس میں شمولیت اختیار کیا، ہم نے اس میں ساتھ دیا، ہم بھی مل کر کے منائے، ہم بھی مبارکبادیاں پیش کریں، تو یقین جانو حدیث پاک کے فارمولے کے مطابق آپ نے اپنے ایمان کو گوا دیا اور آپ اسی قوم میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے بے ادبی میں، اللہ کی شان میں گستاخی میں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں، خدا کی قسم اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں ایک ہوں، اکیلا ہوں، تنے تنہا ہے، مگر تم کہتے ہو اور تمہارے دوست کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیٹیاں ہے، اور تم بھی کہتے ہاں ہاں بہت اچھا، مبارک ہو مبارک ہو۔ تم ثابت کرو اللہ کا بیٹا ہے، تم ثابت کرو اللہ کی بیٹیاں ہے، اور ہم تمہیں مبارکبادیاں پیش کریں۔ العیاذ باللہ۔ اے ایمان والو، اے امت کے جیالو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ورنہ تھوڑی سی چوک کی وجہ سے تم جہنم کی اس گہری کھائی میں گر جاؤ گے جہاں سے واپس آنا عام طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک موقع یہ ہے 25 دسمبر کے موقع پر خوب منایا جاتا ہے۔ ارے مسلمانوں کے ہوٹلوں میں، مسلمانوں کی کمپنی، ارے جاہلوں مردودوں لعینوں خبیثوں، کاہے کا تو مسلمان ہے، کاہے کا مسلمان ہے؟ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم نے اس حد تک اپنی آپ کو گرا دیا، اپنے ایمان کو بیچ دیا کہ میری کمپنی میں، میرے آفس میں، میرے ہوٹلز میں، میرے فلانے دکان پہ لوگ نہیں آئیں گے۔ کسٹمر بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، رزق میں برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جس نے اللہ کی نہیں مانی